میں اپریل 1972 کی ایک رات دیر سے پاناما کے ٹوکومن بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا جب ایک اشنکٹبندی طوفان زوروں پر تھا۔ اس وقت کے معمول کے مطابق میں نے کئی دیگر ایگزیکٹوز کے ساتھ ٹیکسی شیئر کی اور اپنی ہسپانوی روانی کی وجہ سے ڈرائیور کے پاس اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ بارش سے دھندلی ونڈشیلڈ سے باہر دیکھتے ہوئے ہیڈ لائٹس نے ایک بل بورڈ کو روشن کیا جس پر ایک خوبصورت آدمی کی تصویر تھی جس کی پیشانی نمایاں اور آنکھیں چمکتی ہوئی تھیں۔ اس کی چوڑی کناروں والی ٹوپی ایک طرف سے دلکش انداز میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، یہ جدید پاناما کا ہیرو عمر تورجوس تھا۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق بوسٹن پبلک لائبریری کے ریفرنس سیکشن میں تیاری کی تھی۔ تورجوس کی مقبولیت کی ایک وجہ اس کا پاناما کے خود مختاری اور پاناما کینال پر دعوے کا مضبوط دفاع تھا۔ وہ اپنی قیادت میں ملک کو اس کے شرمناک ماضی سے بچانے کے لیے پرعزم تھا۔ جب فرانسیسی انجینئر فردینینڈ ڈی لیسیپس جو سوئز کینال کے معمار تھے نے 1881 میں وسطی امریکی اسطمس سے اٹلانٹک اور پیسیفک سمندروں کو ملانے والی ایک نہر بنانے کا فیصلہ کیا تب پاناما کولمبیا کا حصہ تھا۔ فرانسیسی کوشش 1889 تک تباہی اور مالی دیوالیہ پن کا شکار ہوئی، لیکن اس نے تھیوڈور روزویلٹ کے لیے ایک خواب کو جنم دیا۔ 1903 میں جب کولمبیا نے اسطمس کو امریکی کنسورشیم کے حوالے کرنے سے انکار کیا، صدر روزویلٹ نے جنگی جہاز نیشویل بھیجا۔ امریکی فوجیوں نے مقامی ملیشیا کے ایک محبوب کمانڈر کو ہلاک کیا اور پاناما کو آزاد قوم قرار دیا۔ ایک کٹ پتلی حکومت قائم کی گئی اور پہلا کینال معاہدہ طے پایا جس نے مستقبل کی واٹر وے کے دونوں طرف امریکی زون بنایا، فوجی مداخلت کو قانونی بنایا اور واشنگٹن کو اس نئی آزاد قوم پر عملی طور پر کنٹرول دیا۔ قابل ذکر طور پر معاہدے پر امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ جان ہے اور ایک فرانسیسی انجینئر فیلپ بناؤ واریلا نے دستخط کیے، لیکن کوئی پانامانی شامل نہ تھا۔ یہ ایک پیشن گوئی آغاز تھا۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے تک پاناما پر واشنگٹن سے مضبوط تعلقات رکھنے والی دولت مند خاندانوں کی اشرافیہ نے حکومت کی۔ یہ دائیں بازو کے امیر تھے جنہوں نے امریکی مفادات کو فروغ دینے کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھایا، بشمول سوشلسٹ تحریکوں کو کچلنا، CIA اور NSA کی کمیونزم مخالف سرگرمیوں کی حمایت کرنا، اور راکفیلر کے اسٹینڈرڈ آئل اور یونائٹڈ فروٹ کمپنی جیسی بڑی امریکی کمپنیوں کی مدد کرنا۔ انہوں نے غریبوں کی زندگی بہتر بنانے، بڑے پودوں اور کارپوریشنوں کے لیے غلاموں کی طرح کام کرنے والوں کی حالت کو ترجیح نہ دی۔ 1903 کی آزادی سے لے کر 1968 تک امریکی فوجیوں نے ان اشرافیہ کی حمایت میں 12 بار مداخلت کی، لیکن 1968 میں جب میں ایکواڈور میں پیس کور کا رضاکار تھا، پاناما کی تاریخ بدل گئی۔ ایک بغاوت نے ڈکٹیٹر آرنلفو ایریس کو ہٹایا اور عمر تورجوس سربراہ مملکت بن کر ابھرے، حالانکہ انہوں نے بغاوت میں براہ راست حصہ نہیں لیا تھا۔ سینٹیاگو کے دیہی شہر میں اسکول ٹیچر والدین کے ہاں پیدا ہوئے۔ تورجوس نیشنل گارڈ کے رینکس میں تیزی سے آگے بڑھے جو 1960 کی دہائی میں غریبوں کی حمایت حاصل کر رہی تھی۔ وہ پسماندہ لوگوں کی بات سننے کے لیے مشہور تھے۔ وہ جھونپڑیوں کی گلیوں میں گھومتے، ایسی جگہوں پر میٹنگز کرتے جہاں سیاستدان جانے کی جرت نہ کرتے، بے روزگاروں کو نوکریاں دلاتے اور اپنے محدود وسائل سے بیمار مصیبت زدہ خاندانوں کی مدد کرتے۔ تورجوس کی شفقت پاناما کی سرحدوں سے آگے تک پھیلی۔ انہوں نے اپنے ملک کو ظلم سے بھاگنے والوں کے لیے پناہ گاہ بنانے کا عزم کیا۔ چلی کے پینوشے کے بائیں بازو کے مخالفین سے لے کر کاسٹرو مخالف دائیں بازو کے جنگجوؤں تک سب کو پناہ دی۔ بہت سے لوگوں نے انہیں امن کے ایجنٹ کے طور پر دیکھا جس نے پورے براعظم میں ان کی تعریف کی۔ انہوں نے ہونڈوراس، گوئٹے مالا، ایل سلواڈور، نکاراگوا، کیوبا، کولمبیا، پیرو، ارجنٹینا، چلی اور پیراگوئے جیسے لاطینی امریکی ممالک میں تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ان کا 2 ملین لوگوں کا چھوٹا ملک سماجی اصلاحات کا نمونہ اور سوویت یونین کے لیبر آرگنائزرز سے لے کر لیبیا کے معمر قذافی جیسے اسلامی جنگجوؤں تک کے لیے ایک تحریک بن گیا۔ پاناما میں میری پہلی رات ٹریفک لائٹ پر رکتے ہوئے بارش سے دھندلی ونڈشیلڈ کے پار میں اس بل بورڈ پر مسکراتے ہوئے شخص سے متاثر ہوا۔ خوبصورت، پرجوش اور بہادر BPL میں گھنٹوں کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہتا تھا۔ پہلی بار پاناما واشنگٹن کسی اور کا کٹ پتلی نہ تھا۔ تورجوس نے ماسکو بیجنگ کے لالچ کو قبول نہیں کیا۔ وہ سماجی اصلاحات اور غریبوں کی مدد پر یقین رکھتا تھا، لیکن کمیونزم کی وکالت نہیں کرتا تھا۔ کاسٹرو کے برعکس وہ امریکہ سے آزادی چاہتا تھا بغیر اس کے دشمنوں سے اتحاد کیے۔
BPL की अलमारियों में एक गुमनाम जरीदे का मजमून मिला जिसने तोरजूस को अमरीकी तारीख बदलने वाले शख्स के तौर पर सराहा जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी के खिलाफ था। 1840 की दहाई का वो नजरिया कि शुमाली अमरीका की फतह खुदा की मर्जी थी, जिसने मकामी लोगों की नस्ल कशी, जंगलात की तबाही, भैंसों के करीब खात्मे, दलदलों की खुश्तई, दरियाओं की समत बदलने और मजदूरी और कुदरती वसाइल के इस्तेहसाल पर मबनी मईशत को जवाब दिया। मजमून ने मुझे अपने मुल्क के आलमी रवैये पर सोचने पर मजबूर किया। 1823 में सदर जेम्स मनरो के बयान करदा मनरो डिक्ट्रेन को 1850 और 1860 की दहाई में वसअत दी गई, जिसने अमरीका को पूरे बर्रे आज़म पर खुसूसी हुकूक दिए बशमूल वस्ती या जनूबी अमरीकी ममालिक पर हमला करने का हक। टेडी रोजवेल्ट ने इसे डोमिनिकन रिपब्लिक, वेनेजुएला और पानामा की कोलंबिया से आज़ादी के लिए इस्तेमाल किया। सदर टॉफ्ट विल्सन और फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने दूसरी आलमी जंग तक इसे पान अमरीकी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया। बाद में 20वीं सदी के दूसरे निस्फ में कम्युनिस्ट खतरे ने इस तस्वुर को वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे ममालिक तक फैलाने का जवाब दिया। अब एक शख्स वाशिंगटन के रास्ते में खड़ा था। वो पहला न था कास्ट्रो और इलिंडे इससे पहले आए, लेकिन तोरजूस अकेला था जो कम्युनिस्ट नजरिए इनकलाबी नारों के बगैर ये कर रहा था। वो सिर्फ ये कह रहा था कि पानामा के अपने लोगों, जमीन और नहर पर खुद मुख्तारी के हुकूक हैं जो अमरीका के हुकूक की तरह जायज और खुदादाद हैं। तोरजूस ने स्कूल ऑफ दी एमरेक्स 2001 में वेस्टर्न हेमिस्फीयर इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन का नाम दिया गया और कैनाल जोन में अमरीकी सदरन कमांड के उशनकटबंदी जंगी तरबियती मरकज की भी मुखालफत की। ये सहूलियात लातीनी अमरीकी आमरों और सुदूर के बेटों और फौजी रहनुमाओं को तफ्तीश, खुफिया ऑपरेशंस और कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने की तरबियत देती थी। ये दाएं बाजू के डेथ स्क्वाड्स और तशद्दुद करने वालों की तरबियत के तौर पर बदनाम थे। तोरजूस ने वाज़ेह किया कि वो पानामा में ऐसी सहूलियात नहीं चाहता था और कैनाल जोन को अपनी सरहदों का हिस्सा समझता था। बिल बोर्ड पर इस खूबसूरत जनरल को देखकर और उसके नीचे कैप्शन पढ़कर उम्र का आइडियल आज़ादी है। कोई मिसाइल ईजाद नहीं हुआ जो एक आइडियल को मार सके। मुझे झुरझुरी आई। मुझे पेशगोई हुई कि 20वीं सदी में पानामा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई और तोरजूस के लिए मुश्किल और शायद अलमनाक वक्त आने वाला है। जब तूफान जोरों पर था और ट्रैफिक लाइट सब्ज हुई, ड्राइवर ने सामने वाली गाड़ी पर हॉर्न बजाया। मैंने अपने किरदार पर गौर किया। मुझे पानामा भेजा गया था ताकि मैन का पहला जामे मास्टर डेवलपमेंट प्लान मुकम्मल किया जाए, जो वर्ल्ड बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और यूएसएड के अरबों डॉलर की सरमायाकारी को तवानाई, नकल व हमल और ज़राअत के शोबों में जवाब फराहम करेगा। ये एक चाल थी जिसका मकसद पानामा को हमेशा के लिए मकरूज करके इसे दोबारा कठपुतली बनाना था। जब टैक्सी रात में आगे बढ़ी, मुझे जुर्म का एक लम्हा महसूस हुआ, लेकिन मैंने इसे दबा दिया। मैंने जावा में अपनी रूह बेच दी थी। अब पानामा एक मौका था कि मैं एक ही झटके में अमीर, मशहूर और ताकतवर बन जाऊं।